محترم ناظرین، آج پورے عالم کے اندر حقوق نسواں کے عنوان سے بہت ساری تنظیمیں بن رہی ہیں اور ان سب کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو عطا کیے جائے، وہ ان کو دیے جائیں۔ اور اس طریقے سے مختلف خواتین سڑکوں پر نکل آ کر حکومتوں سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ہمیں حقوق دلوائے جائیں۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی حلقوں میں اور اسی طریقے سے مختلف چھوٹی بڑی جو بھی کام ہوتے ہیں اس کے اندر خواتین کا ایک حصہ مقرر کیا جاتا ہے، اور یہ تنظیمیں اور یہ مختلف رفاہی کام کرنے والے لوگ جو خواتین کے نام پر اور ان کے حقوق کے نام پر تنظیموں کو بناتے ہیں، وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، مخالف ہے، ایک دوسرے کے فریق ہیں، حالانکہ اسلام نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا رفیق بتلایا ہے۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی حق المرأۃ علی زوجہا کے عنوان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو کی ہے وہ پورے عالم کے لحاظ سے ایک جامع خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس میں پورے عالم کے انسانیت کو خطاب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہدایتیں دی ہے جن کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزانہ خطاب کے اوپر داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق مرد حضرات کو یہ حکم دیا، استوصوا بالنساء خیرا، کہ تم لوگ عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت میں کرتا ہوں، تم ان کے ساتھ بھلائی کا اختیار کرو۔ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس مددگار ہیں۔ بعض شارحین نے اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ تمہارے پاس قید ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا کہ لَيْسَ تَمْلِكُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا، کہ تم لوگ اس عورت کے ذرا برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ یعنی صرف ان کو اپنے گھر میں جب وہ بیوی بن کر آئے تو روکے رکھنے کے علاوہ تمہارا ان کے اوپر کوئی اور اختیار نہیں ہے کہ جیسے تم مارو یا ان کو جو ہے کسی طریقے سے جسمانی تکلیف پہنچاؤ، یہ سب نہیں ہے۔ اور پھر اسلام نے خطبہ نکاح کے اندر جن آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر لیا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت سورہ نساء آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وخلق منها زوجہا، کہ اللہ رب العزت نے اسی نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ انسان کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ عورت کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہوتی، عورت کے ساتھ ہی مل کر وہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق یہ فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا، یعنی بیوی جب مل جائے گی تبھی جا کر وہ ایک مکمل طور پر انسان کہلائے گا، ورنہ اس کی زندگی کے اندر وہ چین اور سکون میسر نہیں ہوں گے، جیسے اللہ رب العزت نے اب بیویوں کے پاس سکون ملنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ رب العزت نے بتلایا ہے کہ مرد کو جو سکون ملتا ہے وہ بیوی کے پاس ملتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری ذات سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم کیا کرو، اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ اگر ایک دوسرے کے فریق رہیں گے، رفیق نہیں رہیں گے،
تو سکون کیسے ملے گا؟ ایک دوسرے کے مخالف رہیں گے تو سکون کیسے ملے گا؟ سکون کیسے ملتا ہے؟ ایک دوسرے کے معاون بنے، ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے تبھی جا کر سکون ملتا ہے۔ اور اسلام نے مرد اور عورت کو جو ہے ایک دوسرے کا رفیق بنایا ہے، فریق نہیں بنایا ہے۔ ہم بیویوں کے حقوق ادا کریں گے یا جو خواتین ہمارے متعلق ہوں گے ان کے حقوق ادا کریں گے تو یاد رکھیے ایک دوسرے کے رفیق بنیں گے، ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر ہر ایک دوسرے کا مددگار بننا پڑتا ہے۔ اگر کوئی امیر ہے تو وہ اپنی پیسوں کی بنیاد پر یا اپنے مالداری کی بنیاد پر وہ تمام کام انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس کو جب بھی کوئی ضرورت ہوگی تو اس کو غریب لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ اسی طریقے سے غریب تنہا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے مالدار کا محتاج بنایا ہے۔ اسی طریقے سے مرد عورت کے بغیر تنہا ہے، عورت کے بغیر اس کی زندگی نامکمل ہے، اور عورت جو ہے مرد کے بغیر وہ ناقص ہے، اس کی زندگی نامکمل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو جو ہے ایک دوسرے کا مددگار بنایا ہے، ایک دوسرے کا رفیق بنایا ہے۔ اس لیے جو تنظیمیں بن رہی ہیں جس میں عورت کے حقوق کی بات کہی جا رہی ہے، دراصل یہ عورت کے حقوق کے مطالبے پر دراصل یہ مرد کے مخالف بنائی جا رہی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے دونوں کو ایک دوسرے کا رفیق بنایا ہے۔ اسی طریقے سے جو خواتین مردوں کے مخالف جانے والی ہے وہ تھوڑا اسلام کا مطالعہ کریں، اور اسلام میں عورتوں کے جو حقوق رکھے ہیں، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، کسی بھی روپ میں وہ ہوں، اسلام نے ان کو کیا حقوق دیے ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ یاد رکھیں کہ اسلام نے وہ حقوق عورت کو دیے ہیں کہ اسلام سے پہلے اس حقوق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے اسلام کے سائے تلے کے اندر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور ہم مرد ہوں یا عورت ہوں ایک دوسرے کے رفیق بن کر زندگی گزاریں گے۔ اسی سے ہمارا معاشرہ گل گلزار رہے گا، معاشرے کے اندر سکون رہے گا۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے فریق بننے کی کوشش کریں گے تو ہم اس دنیا کے اندر چین و سکون کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔